رونق افروز جملہ علماء اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سیدنا اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدت و محبت کا اظہار اس والہانہ انداز سے فرماتے ہیں۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ اور پھر فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور پھر فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور پھر فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ مومن وہ جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، مومن وہ جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، اور نجدی تعظیم بھی کرتا ہے تو مرے دل سے، نجدی تعظیم بھی کرتا ہے تو مرے دل سے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے اس ایک شعر میں لفظ مرے دو مرتبہ استعمال فرمایا، اور دونوں جگہ معنی الگ ہے۔ اب آپ میرے انداز سے معنی سمجھ گئے ہوں گے، مجھے معنی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کوئی نام کانفرنس کا ہے اور مختصر سے شخصی گھریلو پروگرام میں ہم اور آپ سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اپنے رسول کی برکتیں نصیب فرمائے، اور اپنے رسول کی سنتوں کی برکتیں نصیب فرمائے، اور اپنے رسول کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سنت مصطفیٰ کانفرنس میں ہم اور آپ سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کوئی لمبی چوڑی تقریر، طول و طویل گفتگو کا موقع نہیں، مختصر سے وقت میں آج میں حقائق کی چند باتیں آپ کے اذہان میں اتارنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے آج میں نے بغیر کسی تمہید کے اپنی تقریر کا آغاز کرنے کے لیے فیصلہ کیا، ورنہ خطبہ پڑھنا مجھے بھی آتا ہے، خطبہ میں پڑھتا کوئی لمبا چوڑا۔ اب وقت ویسے ہی کم ہے، لوگ جانے کی تیاری میں ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہوتا کہ خطبہ ہی سن کے لوگ چل دیتے۔ تو خطبے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی مولانا، مولوی، مفتی صاحب جب تقریر کرنے کے لیے آتے ہیں تو خطبہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ، ٹھہر گئے۔ آپ نے دیکھا ہے؟ ٹھہر گئے، پھر کہا الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یا اللہ، جب ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے میں کام چل سکتا تھا تو یہ دو مرتبہ الحمدللہ کہنے کی کون سی ضرورت پیش آئی؟ جمعے کے دن نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے تو دیکھا کہ خطیب صاحب خطبہ دے رہے ہیں، کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے کہا الحمدللہ
یہ بھی ٹھہر گئے. آپ نے دیکھا رک گئے. دوبارہ کہا الحمدللہ الذی فضل سیدنا. خطبہ اولا پیش کیا, بیٹھ گئے. 3 تسبیح یا 5 تسبیح کے برابر توقف کیا. اس درمیان میں جس نے جو دعا کر لی, دونوں خطبوں کے درمیان خطیب جتنی دیر کے لیے توقف کر دیتا ہے, بیٹھ جاتا ہے, رک جاتا ہے, سکوت اختیار کر لیتا ہے, اس وقت میں رب کی رحمت جوش پر ہوتی ہے. اس وقت میں بندہ اپنے رب سے جو نیک جائز دعا کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو باب اجابت تک پہنچا دیتا ہے. اس کی دعائیں ارجنٹ قبول ہو جاتی ہیں. تو خطیب صاحب بیٹھ گئے. جتنی دیر بیٹھے, چاہے 3 تسبیح, 5 تسبیح, 7 تسبیح, سبحان اللہ تسبیح کا مطلب وہ بس سمجھنا پوری 100 آنے والی تسبیح. اب پھر کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا الحمدللہ. لیجئے یہ بھی ٹھہر گئے. پھر رک گئے. پھر کہا الحمدللہ الذی ابدع الافلاک. یا اللہ, جب ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے میں کام چل سکتا تھا تو یہ 2 مرتبہ الحمدللہ کہنے کی کون سی ضرورت پیش آئی؟ ایک نکاح کی محفل چل رہی تھی, حالانکہ میری نکاح کی محفل تو آج بھی تھی. لڑکا بہت جلدی ہے, شام کا وقت ہے, اندھیرا ہو رہا ہے, گرمی کا زمانہ, اور وہ گرم لباس پہنے ہوئے اوپر سے ہار پھول سہرے لادے ہوئے بیٹھا ہوا, گرمی کے مارے حال خراب, اور وہ جلدی میں ہے کہ یہ قاضی صاحب جلدی سے نکاح بڑھا دے اور میں جلدی سے لے کر روانہ ہو جاؤں. جلدی میں ہے. مگر قاضی صاحب آئے, انہوں نے خطبہ پڑھا, کہا الحمدللہ اب یہ بیچارہ دولہا اس کا منہ دیکھ رہا ہے, ان کی الحمدللہ کب ختم ہوگی. اب اس نے ایک مرتبہ الحمدللہ نہیں کہا, حالانکہ ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے میں کم چل جاتا, وہ فوراً دوسری مرتبہ الحمدللہ شروع کرتی. یا اللہ, جب ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے میں کام چل سکتا ہے تو کوئی مفتی ہو, مقرر ہو, مناظر ہو, محدث ہو, مفکر ہو, مدبر ہو, مولانا ہو, مولوی ہو, امام ہو, خطیب ہو, قاضی ہو, جب بھی خطبہ پڑھے گا تو ایک مرتبہ الحمدللہ نہیں کہے گا بلکہ 2 مرتبہ الحمدللہ کہتے ہیں. یہ 2 مرتبہ الحمدللہ کہنے میں اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے غوث اعظم کی آواز میں وہ طاقت و قوت و توانائی عطا فرمائی تھی کہ یہ ہماری محفل کے میں چھوٹا سا مجمع ہے مگر پھر بھی آپ نے مائک لگا رکھا ہے. اس دور کی میں بات کروں گا کہ جب مائک نہیں تھا, ایمپلیفائر نہیں تھے, لاؤڈ اسپیکر نہیں تھے, چونگے نہیں تھے, یہ اسپیکر نہیں تھے, مگر غوث اعظم کی مجلس پاک میں یہ 10-20 لوگ نہیں ہوتے تھے, 10-20 ہزار بھی نہیں ہوتے تھے, 25-50 ہزار بھی نہیں ہوتے تھے, بلکہ آپ کی مجلس پاک میں 90,000, 1 لاکھ, 1.5 لاکھ کا مجمع اس دور میں ہوا کرتا تھا جب لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا. مگر آپ کی آواز میں اللہ نے وہ کمال عطا فرمایا تھا کہ جیسا سامنے بیٹھنے والے لوگ آپ کی تقریر سنا کرتے تھے, ویسے ہی سب سے آخر میں کھڑے ہونے والے لوگ بھی آپ کی آواز سنا کرتے تھے. اللہ نے آپ کی آواز میں وہ کمال رکھا تھا. مگر میں یہیں پہ نہیں رکوں گا, میں کہنا چاہتا ہوں کہ صرف سامنے بیٹھنے والے سامعین ہی تقریر آپ کی نہیں سنتے تھے, بلکہ اعلیٰ حضرت خواجہ بریلوی فرماتے ہیں کہ عالم میں جہاں جہاں اولیاء کرام ہوتے وہ سب غوث اعظم کا خطبہ سنا کرتے تھے, سماعت کیا کرتے تھے. غوث پاک کا خطبہ
سماعت کرتے تھے تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ شروع فرمایا کہ الحمدللہ آپ کی آواز بازگشت عالم میں پھیل جاتی، عالم میں پھیل جاتی، آپ کی آواز عالم میں جہاں جہاں اولیاء ہوتے جب غوث پاک کی اس آواز کو سنتے تو غوث اعظم کا خطبہ سننے کے لیے متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ بزرگوں کو یاد مت کرو، ان کا ذکر مت کرو، مگر اے لوگوں جب تم الحمدللہ کہو گے غوث اعظم یاد آئیں گے، خطبہ پڑھو گے الحمدللہ کہو گے غوث اعظم کی یاد آئے گی، خطبہ پڑھو گے غوث اعظم یاد آئیں گے۔ یہ غوث اعظم نے شروع فرمایا تھا۔ تو میں نے کوئی لمبا چوڑا خطبہ نہیں پڑھا، کیا میں خطبہ پڑھتا تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ بغیر کسی تمہید کے آج میں اپنی تقریر کا آغاز کروں گا۔ ہم اہل سنت و جماعت غوث و خواجہ رضا اور حامد و مصطفیٰ اور مقبولان بارگاہ الہی کے مقدس آستانوں پر حاضری دینے والے خوش عقیدہ مسلمان ہم وقت اپنے خدا کا ذکر کرتے ہیں، اپنے رسول کا ذکر کرتے ہیں، اپنے مقبولان بارگاہ الہی کا ذکر کرتے ہیں، ولیوں کا ذکر کرتے ہیں، بزرگوں کو یاد کرتے ہیں۔ کسی موڑ پر ہم بزرگوں کو فراموش نہیں کرتے، خدا اور رسول کو یاد کرتے ہیں، ان کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ کوئی خوشی کا دن ہے، جیسے رمضان کا مہینہ گزرا، رمضان کے 30 روزے رکھے، اب رمضان کے 30 روزے رکھنے کے بعد جب شوال کا چاند نظر آیا، شوال کا پہلا دن ہوا اور عید الفطر، یہ شوال کا چاند رمضان کے نتیجے کی حیثیت رکھتا ہے، نتیجے کے طور پر عید کا دن آیا۔ یقیناً یہ خوشی کا دن ہے، مسرت و شادمانی کا دن ہے۔ امتحان میں بیٹھے ہیں تو اب نتیجے کے طور پر عید کی خوشی، اب عید کی خوشی میں ہم اتنا ڈوب نہیں گئے، عید کی خوشی میں ہم اتنا محب نہیں ہو گئے کہ خدا ہی کو بھول جائیں، رسول کو فراموش کر جائیں، بزرگوں کو بھول جائیں۔ اب ہم اس عید کی خوشی کے موقع پر سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ 2 رکعت نماز واجب عید الفطر ادا کر کے ذکر خدا کرتے ہیں اور خطبہ عید الفطر پیش کر کے ذکر مصطفیٰ بھی کرتے ہیں، ذکر صحابہ بھی کرتے ہیں، ذکر اولیاء بھی کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نبیر اعلی حضرت، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ایسے ہی کوئی خوشی کا دن، اس خوشی میں ہم خدا اور رسول کو فراموش نہیں کرتے۔ انسان کی زندگی میں سب سے بڑی خوشی کا دن کون سا ہوتا ہے؟ جی آپ کا تو ہوا ہی نہیں ہے تو آپ کو معلوم کیا ہوگا؟ انسان کی زندگی میں سب سے بڑی خوشی کا دن کون سا دن ہوتا ہے؟ وہی دن جب نکاح ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی کا اس سے بڑا خوشی کا موقع کوئی نہیں ہے کہ جس دن اس کی شادی ہو رہی ہے، جس دن اس کا نکاح ہوا ہے، جس وقت اس کا نکاح ہوا ہے، اس سے زیادہ فرق اس کی خوشی کا موقع نہیں ہے۔ خوشی سے وہ پھول نہیں سماتا ہے، آج ہمارا نکاح ہو رہا ہے، آج ہماری شادی ہو رہی ہے۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی و مسرت و شادمانی کا موقع یہی نکاح کا موقع ہے۔ اب ہم اس خوشی کے موقع پر بھی خدا کو فراموش نہیں کرتے ہیں، رسول کو فراموش نہیں کرتے ہیں، بزرگوں کو نہیں بھول جاتے ہیں، بلکہ اس خوشی کے موقع پر بھی ہم سب سے پہلا جو کام کرتے ہیں وہ کام یہ کرتے
کرتے ہیں کہ خطبہ نکاح پیش کرتے ہیں، اور خطبہ نکاح پیش کر کے ذکر خدا بھی کرتے ہیں، ذکر مصطفیٰ بھی کرتے ہیں، ذکر صحابہ بھی کرتے ہیں، ذکر اولیاء بھی کرتے ہیں۔ ہم اپنے خدا کو، اپنے رسول کو، اپنے بزرگوں کو فراموش نہیں کرتے ہیں۔ اچھا چلیے صاحب، انسان کی زندگی کا دوسری خوشی کا موقع کون سا ہے؟ آپ کو معلوم؟ آپ کو معلوم؟ یہ تو ابھی سے جانے کے چکر میں انسان کی زندگی کا دوسری جو خوشی کا دن ہے، خوشی کا موقع ہے، یہ پنکھا کیا لکڑیوں کو سکھانے کے لیے لگایا ہے؟ اس کی ہوا تھوڑی سی ہمیں بھی مل جائے تو اچھا ہے۔ یہ کرایہ کے اس کے پیسے گئے تو کچھ تو وصول ہو جائے۔ یہ لکڑی کیوں سکھا رہے نیچے سے نکال لوگوں؟ انسان کی زندگی میں جو دوسری خوشی کا موقع ہے نا، جانتے ہو وہ دوسری خوشی کا موقع کون سا ہوتا ہے؟ دوسری خوشی کا دن انسان کی زندگی میں تب آتا ہے جب وہ صاحب اولاد ہوتا ہے، جب اس کے ہاں بیٹا ہوتا ہے، جب وہ باپ بنتا ہے، تو اب اس کی زندگی کا یہ دوسرا سب سے بڑا خوشی کا موقع ہے کہ آج ہم باپ بن گئے، آج ہمارا جانشین آ گیا، آج ہم اب پورے نہیں سما رہے کہ صاحب آج تو ہم باپ بن گئے۔ تو اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کی زندگی میں دوسری خوشی کا موقع تب آیا جب وہ صاحب اولاد ہوا، جب اس کے یہاں اولاد ہوئی۔ تو اب اولاد کی خوشی یقیناً یہ بہت بڑی خوشی ہے، اس سے بڑی خوشی کا کوئی موقع ہی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاحب اولاد بنا دیا۔ یہ بہت بڑا خوشی کا موقع ہے، لیکن اس خوشی کے موقع پر، اس خوشی کے لمحے میں، اس خوشی کے دن میں، اس خوشی کے وقت میں ہم اپنے خدا کو نہیں فراموش کرتے ہیں، اپنے رسول کو نہیں بھولتے ہیں، اپنے بزرگوں کو، ولیوں کو نہیں بھولتے ہیں، بلکہ ہم بچے کی ولادت کے بعد جو سب سے پہلا کام کرتے ہیں، جانتے ہو وہ کام کیا کرتے ہیں؟ ہم بچے کے کان میں اذان کہتے ہیں، بچے کے کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت کہہ کر ہم ذکر خدا بھی کرتے ہیں، ذکر مصطفیٰ بھی کرتے ہیں۔ مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ بچے کے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے اس کے کان میں جو آواز جائے وہ اللہ اور اس کے رسول کے نام کی آواز جائے۔ اور یہ بچے کے کان میں اذان کہنا، اقامت کہنا، یہ کیا ہے؟ یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے۔ اچھا چلیے، بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، آگے بڑھا، تو اس کا مونڈن کرایا گیا۔ تو بچے کا مونڈن کرانا، مونڈن سمجھتے نہیں سمجھتے ہیں؟ چول اتروانا، اپنا ہمارے پتا بولتے پربین چول چول مونڈن کرا دینا۔ تو بچے کا مونڈن کرا دینا یہ بھی سنت ہے، سنت۔ تھوڑا سا آگے بڑھا اب اس کا تو نام ہی سنت ہے، وہ سنت کرتے ہیں، سنت۔ تھوڑا سا آگے بڑھا اب اس کا عقیقہ کیا۔ تو عقیقہ کرنا کیا ہے؟ یہ عقیقہ کرنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے۔ بچہ پیدا ہوا، اب اس کا عقیقہ کیا تو جانور کو ذبح کیا۔ اس بچے کے جان کے بدلے اس کی جان، پوست کے بدلے پوست، روح کے بدلے روح، اس بچے کے کھال کے بدلے کھال، لہو کے بدلے لہو، دل کے بدلے دل، جان کے بدلے جان،
ہم اس بچے کی جان کی قربانی اس جانور کی شکل میں پیش کر رہے ہیں تاکہ بچہ جو ہے وہ بلاؤں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے محفوظ رہے۔ تو عقیقہ کرنا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے۔ اب ہم اس موقع پر بھی یقیناً عقیقے کی محفل میں ہم ذکر کرتے ہیں، محفل سجاتے ہیں۔ یہ کوئی محفل غم نہیں ہے، یہ محفل خوشی و مسرت و شادمانی ہے۔ عقیقے کی محفل ایک خوشی و مسرت کی محفل ہوتی ہے۔ اب اس خوشی و مسرت کے موقع پر ایسا نہیں ہے کہ ہم خدا کو بھول گئے، رسول کو بھول گئے، نہیں، اب ہم اس خوشی کے موقع پر بھی ذکر خدا بھی کرتے ہیں، ذکر مصطفیٰ بھی کرتے ہیں، ذکر اولیاء بھی کرتے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم کسی موڑ پر، کسی لمحہ، کسی وقت میں اپنے خدا کو فراموش نہیں کرتے، اپنے رسول کو فراموش نہیں کرتے، اپنے بزرگوں کو بھول نہیں جاتے، بلکہ ہمہ وقت ہم اپنے خدا اور رسول کا ذکر کرتے۔ اب ہم انسانوں میں کچھ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ یہ بریلوی لوگ، یہ سنی لوگ، یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ماننے چاہنے والے لوگ جب دیکھو تو اپنے نبی کی بات کرتے ہیں، اپنے رسول کی بات کرتے ہیں، جب دیکھو تو اپنے رسول اور اپنے نبی کا ذکر کرتے ہیں، جب دیکھو تو یہ علم غیب کی بات کرتے ہیں، اقتدار کی بات کرتے ہیں، اختیار کی بات کرتے ہیں، سیرت کی بات کرتے ہیں، صورت کی بات کرتے ہیں، حج کی بات کرتے ہیں، زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں، عمل خیر و خیرات کی بات کرتے ہیں، حاضر و ناظر ہونے کی بات کرتے ہیں، حیات النبی ہونے کی بات کرتے ہیں، معراج النبی کی بات کرتے ہیں، معراج مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ جب دیکھو تو یہ نبی 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 رسول رسول نبی رسول کی بات کرتے ہیں۔ یہ کبھی نماز پڑھنے کے لیے اپنی قوم سے نہیں کہتے۔ اب ہمارے پر ان نادانوں نے اعتراض کیا کہ جب دیکھو تو یہ نبی کی بات کرتے ہیں، رسول کی بات کرتے ہیں، مگر اپنی قوم سے نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہتے ہیں۔ اب ہم پر یہ اعتراض ہوا۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ نماز بہت زیادہ پڑھتے ہیں ہمارے پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ سنی لوگ نماز پڑھنے کے لیے اپنی قوم سے نہیں کہتے، میں کہنا چاہتا ہوں کہ میری قوم کے اندر کچھ بدعمالیاں ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہمیں ان سے یہ جملہ سننے کو ملا، اے لوگوں نماز قائم کرو، نمازیں پڑھو، نماز تمام عبادات میں سب سے افضل عبادت ہے۔ اپنے لیے کہتے ہیں کہ اگر ہم نہ ہوتے تو مسجدیں خالی ہوتی۔ ارے ہم ہی تو ہیں سب سے بڑے نماز کے ڈھنڈورچی، ہم ہی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم ہی نمازیں پڑھواتے ہیں۔ ہمیں دیکھو ہم تو ڈگر ڈگر، نگر نگر، شہر شہر، قریہ قریہ، بستی بستی، محفل محفل، گوشہ گوشہ، خانہ خانہ، جگہ جگہ، ہر جگہ، اس مسجد سے اس مسجد، اس مسجد سے اس مسجد، ہم تو مسجد مسجد جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے بھی اور پڑھواتے بھی ہیں۔ مگر یہ بریلوی لوگ، یہ سنی لوگ، یہ خانقاہوں پہ جانے والے، یہ اعلیٰ حضرت والے نماز کی بات نہیں کرتے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ نماز کی بہت زیادہ بات کرتے ہیں تو جب چلتے ہیں تو نماز کی بات کرتے ہیں، جب جاتے ہیں تو نماز کی بات کرتے ہیں۔ اٹنگا پجامہ پہن کے دروازے دروازے جا کے پڑھنی جا کے نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز کی بات کرتے ہیں۔ میں آپ کہنا چاہتا ہوں ہمارے اوپر تم اعتراض کرتے ہو، خدا کی قسم یہ تو اپنا اپنا مقدر ہے کہ آپ جب بات کرتے ہیں تو نماز کی بات کرتے ہیں، اور ہم جب بات کرتے ہیں تو جانے نماز کی بات کرتے ہیں، مدار نماز کی بات کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہی پیغام دیا تھا کہ جب تک کہ دل میں جانے نماز کی محبت نہیں ہوگی اس وقت تک نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے میں بڑی صفائی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ نماز بعد میں ہے، دامن مصطفیٰ پہلے ہے۔ نماز بعد میں ہے، دامن مصطفیٰ پہلے ہے۔ آپ کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ تو ہے ہی نہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہیں آپ۔ میں آپ کہنا چاہتا ہوں کہ معراج النبی کا انکار کر کے نماز پڑھو گے، ایسی نماز تمہارے منہ سے مار دی جائے گی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ نماز بعد میں ہے، دامن مصطفیٰ پہلے ہے۔ لیجیے صاحب اب مجھے بات یاد آ گئی، ایک بات بتائیے، آپ کے یہاں سے کوئی حج کرنے کے لیے گیا ہے؟ فرض کیجئے کہ یہ کیا نام ہے آپ کا؟ شیخ الاسلام ہوگا بھی سے آپ
سعید الاسلام، سعید الاسلام فرض کیجئے ماشاءاللہ سید صاحب سید، ان کی عمر ہو 15 سال، اور 15 سال کی عمر میں آپ کے گاؤں سے یہ حج کرنے کے لیے جائیں، یہ 15 سال کی عمر میں حج کرنے کے لیے گئے، خانہ کعبہ کا طواف کیا، لوٹ کے آئے تو آپ نے ان کو کیا کہا؟ جی زور سے بولیے حاجی صاحب، خانہ کعبہ کا طواف کیا، زندگی میں ایک ہی مرتبہ تو خانہ کعبہ کا طواف کیا 15 سال کی عمر میں، 20 سال کے ہو گئے تو کیا کہا؟ زور سے بولیے 25 سال کے ہو گئے تو کیا کہا؟ 30 سال کے ہو گئے تو کیا کہا؟ 40 سال کے ہو گئے تو کیا کہا؟ 50 سال کے ہو گئے تو کیا کہا؟ 60 سال کے ہو گئے تو کیا کہا؟ سید صاحب آپ کی عمر زیادہ ہو جائے تو مجھے روک دینا، 65 سال کے ہو گئے تو کیا کہا؟ 70 کے ہو گئے تو کیا کہا؟ 80 کے ہو گئے تو کیا کہا؟ 85 کے ہو گئے تو کیا کہا؟ 90 کے ہو گئے تو کیا کہا؟ 95 کے ہو گئے تو کیا کہا؟ سینچری پوری کر لی ہے، 100 سال کے ہو گئے تو کیا کہا؟ روکیں گے نہیں آپ؟ یہ روکیں گے کیوں؟ سوچ رہے میری عمر بڑھنے کی دعا ہو رہی، میں کیوں روکوں؟ میری تو عمر بڑھ رہی، 105 سال کے ہو گئے تو کیا کہا؟ حاجی صاحب حج کب کیا تھا؟ 15 سال کی عمر میں، خانہ کعبہ کا طواف کیا 15 سال کی عمر میں، حاجی کہتے کہتے زبان گھسی جا رہی ہے مگر وہ حج ختم نہیں ہو رہا ہے، جدھر دیکھو سید حاجی صاحب، حاجی سعید الاسلام صاحب، حاجی صاحب، حاجی صاحب، حاجی صاحب، گھر آ گئے حاجی صاحب، باہر چلے گئے حاجی صاحب، دکان میں چلے گئے حاجی صاحب، مسجد میں ہیں حاجی صاحب، یا اللہ ایک ہی مرتبہ تو خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا، 100 سال کے ہو گئے مگر وہ حج ختم نہیں ہو رہا ہے، حاجی کہتے کہتے زبان گھستی جا رہی ہے مگر وہ حج ختم نہیں ہو رہا ہے، ہم ساری زندگی نمازیں پڑھ رہے ہیں تو کوئی ہمیں ایک مرتبہ کہنا نہیں چاہتا نمازی صاحب؟ یہ بات کیا ہے؟ بے شک بے شک، ہم ساری زندگی نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ ہمیں ایک مرتبہ نمازی صاحب کہنا نہیں چاہتے، اور یہ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کر لیں تو ساری زندگی آپ نے حاجی کہیں۔ آپ کے گاؤں سے ان کو ذرا بات الگ رکھیے، آپ کے گاؤں سے کوئی گیا خانہ کعبہ کا طواف کیا، لوٹ کے آیا، کیا کہا؟ حاجی صاحب 100 سال کا ہو گیا، کیا کہا؟ حاجی صاحب مر گئے، تو اب کاندھے پر جا رہے ہیں، کس کا جنازہ جا رہا ہے؟ یا اللہ وہ حج اتنا بڑا ہو گیا کہ کاندھے پر بھی اٹھ کے چلا جا رہا ہے، قبر میں اتار دیے گئے، کون قبر میں اتار دیے گئے؟ حاجی صاحب قبر بن کے تیار ہو گئی، کس کی قبر بن گئی؟ نام بھول گئے، حاجی صاحب، حاجی صاحب، حاجی صاحب، قبر بن گئی، کس کی قبر بن گئی؟ حاجی صاحب کی۔ اب پہنچ گئے ہاوڑا، اور وہاں سے گرینائٹ پر اب نام یاد آیا، گرینائٹ پہ چھینی ہتھوڑی سے اس کا نام لکھوا کے لائے، حاجی، نام میں نہیں لکھ سکتا، نام آپ خود لکھ لینا، نام لکھنے کا حق مجھے نہیں ہے، نام آپ خود لکھ لیجئے، حاجی فلاں صاحب۔ قبر کے سرحانے سائن بورڈ لگ گیا، وہ حج امر ہو گیا۔ ارے ایک ہی مرتبہ تو خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا، وہ حج اتنا بڑا ہو گیا کہ قبر میں بھی پہنچ گیا، وہ حج اتنا بڑا ہو گیا، ساری زندگی حاجی کہا، حاجی کہتے کہتے زبان گھس گئی مگر حج ختم نہیں ہوا، وہ حج قبر میں بھی پہنچ گیا، سائن بورڈ بھی لگ گیا۔ مگر اے لوگوں، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تو ساری زندگی آپ حاجی کہیں، ایک بات بتاؤ، ابو جہل نے کتنی مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا؟ ابو جہل نے کتنی مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا؟ وہ تو ساری زندگی خانہ کعبہ کا طواف کرتا رہا، ہم ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے تو ساری زندگی آپ ہمیں حاجی کہیں، ابو جہل ساری زندگی خانہ کعبہ کا طواف کرتا رہا، ہے کوئی مجمع میں جو ایک مرتبہ کہہ دے اس کو حاجی؟ بولو بھائی، ہے کوئی؟ نہیں ہے نا؟ ہوگا بھی تو نہیں بولے گا،
کچھ لوگ اسے بھی کہہ دیتے ہیں، ہوگا تو نہیں بولے گا، بڑی رسوائی ہوگی۔ ارے وہ تو اتنا بڑا ہنڈا تھا، عرب کا اتنا بڑا ہنڈا تھا مکے کا، کہ اپنی ہنڈا گردی کی بنیاد پر خانہ کعبہ کا متولی بن گیا۔ جو دوسرے متولی تھے اس متولی سے خانہ کعبہ کی کنجیاں چھین لی۔ اتنا بڑا ہنڈا تھا، اپنی ہنڈا گردی سے وہ خانہ کعبہ کا متولی بن گیا۔ جب دروازہ کھولتا تب خانہ کعبہ کا طواف کرتا۔ وہ تو ساری زندگی خانہ کعبہ کا طواف کرتا رہا۔ ہے کوئی مجمع مجھے ایک مرتبہ کہہ دے حاجی، بولو بھائی خانہ کعبہ کا طواف تو اس نے بھی کیا، خانہ کعبہ کا طواف انہوں نے بھی کیا ہے، خانہ کعبہ کا طواف ہم نے بھی کیا ہے۔ ہم ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کر لیں تو ساری زندگی آپ حاجی کہیں، وہ ساری زندگی خانہ کعبہ کا طواف کرتا رہا تو آپ ایک مرتبہ اس کو حاجی کہنا نہیں چاہتے، تو بات کیا ہے؟ میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ معاملہ یہ ہے، دیکھو ابو جہل نے خانہ کعبہ کا طواف تو کیا تھا مگر دامن نہیں تھاما تھا پیارے مصطفیٰ کا، اس لیے ابو جہل کا حج نہیں ہے، اس کا حج اس کے منہ سے مار دیا گیا۔ لوگوں میں بڑی صفائی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ حج بعد میں ہے، دامن مصطفیٰ پہلے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت مصطفیٰ کانفرنس۔ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں صاحب، یہ بریلوی لوگ نماز کی بات نہیں کرتے، یہ سنی لوگ نماز کی بات نہیں کرتے، یہ درگاہی نظام والے نماز کی بات نہیں کرتے، ہمیں نماز کی ڈنڈور چاہیے۔ تو جو لوگ نماز کی بہت زیادہ بات کرتے ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ کیسی آپ بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ کہتے ہیں کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی؟ جب یہ عقیدہ قوم کو دیا گیا انگریزوں کے اشارے پر، مسلمانوں میں کنٹروورسی پیدا کرنے کے لیے، اختلاف پیدا کرنے کے لیے جب یہ عقیدہ قوم کو دیا گیا تو بریلی سے امام احمد رضا کھڑے ہو گئے اور اس عقیدہ باطل کے مقابلے میں انہوں نے کوئی نیا عقیدہ پیش نہیں کیا بلکہ وہ پرانا عقیدہ لے کر کھڑے ہو گئے تھے، جو عقیدہ صدیق اکبر کا تھا، جو عقیدہ فاروق اعظم کا تھا، جو عقیدہ عثمان غنی کا تھا، جو عقیدہ مولا علی کا تھا، جو عقیدہ امام حسین کا تھا، جو عقیدہ امام شافعی کا تھا، جو عقیدہ امام مالک کا تھا، جو عقیدہ امام احمد بن حنبل کا تھا، جو عقیدہ غوث اعظم کا تھا، جو عقیدہ امام اعظم کا تھا، جو عقیدہ خواجہ غریب نواز کا تھا، جو عقیدہ حضرت مخدوم علاء الحق پانڈوی کا تھا، جو عقیدہ حضرت مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی کا تھا، جو عقیدہ حضرت سیدنا شاہ برکت اللہ کا تھا، اب وہ عقیدہ لے کر بریلی سے امام احمد رضا کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ فاضل بریلوی نے عالم اسلام کے نام یہ پیغام دیا تھا کہ خدا کی قسم ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز نام ہے خیال مصطفیٰ میں ڈوب جانے کا۔ تم کہتے ہو کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ نماز نام ہے خیال مصطفیٰ میں ڈوب جانے کا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دیکھو ہم جس امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیرو ہے، مقلد ہے، وہ ہمارے مقتدا ہیں، ہم ان کے مقتدی ہیں، ہم انہی کی فقہ حنفی پر عمل کرتے ہیں۔ تو فقہ حنفی کے اعتبار سے نماز میں کتنے فرض ہیں؟ نماز میں کتنے فرض ہیں؟ ہائے ہائے یا اللہ، یہ کیسے نماز ہے؟ نماز میں کتنے فرض ہیں؟ نماز میں 7 فرض ہیں۔ کتنے فرض ہیں؟ نماز میں 7 فرض ہیں۔ اب جو کہتے ہیں کہ نماز میں نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی، ان سے بھی پوچھنا نماز میں کتنے فرض ہیں، تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ نماز میں ہے 7 فرض۔ تو کون کون سے وہ 7 فرض ہیں؟ قیام فرض، تکبیر تحریمہ فرض، قرات فرض، رکوع فرض، سجدہ فرض، آخری بیٹھک فرض، خروج میں نکل جانا فرض۔ یہ 7 ہی فرض تو ہے نماز میں۔
8واں کوئی فرض نہیں ملے گا آپ کو نماز میں. خدا کی قسم نماز میں یہ 7 فرائض ہیں، ان سے بھی پوچھ لینا تو وہ بھی یہی کہیں گے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے لوگو، آپ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ زور سے بولیے، سورہ فاتحہ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ خدا کی قسم میں سنت مصطفیٰ کانفرنس پر کہنا چاہتا ہوں کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا، یہ فرض نہیں. قرات کرنا فرض ہے، یہ فرض الہی ہے، حکم الہی ہے. قرات تو قرات میں یہ پورا جو ہے وہ سورہ بقرہ پڑھنا فرض تھوڑی ہے کہ پوری سورہ بقرہ پڑھ دو پہلی رکعت میں. نہ پورا رکوع پڑھنا فرض ہے. امام صاحب کھڑے ہوئے تو جتنا یاد تھا 2 رکوع 3 رکوع 2.5 رکوع سارا کا سارا انہوں نے پہلی رکعت پڑھ دیا. کتنا فرض ہے نماز میں قرآن پڑھنا؟ 3 آیت کی برابر حروف ادا ہو گئے، 3 آیت کی برابر 3 آیتیں آپ نے پڑھ لی، فرض ادا ہو گیا. یا قرآن کے 19 حروف ادا ہو گئے، فرض ادا ہو گیا. یہ پورا رکوع پڑھنا فرض نہیں ہے. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں، اللہ نے نماز میں رکوع کا حکم دیا ہے. رکوع اللہ کا فرض ہے، فرض الہی ہے، حکم الہی ہے. رکوع اللہ کا فرض ہے. ایک بات بتائیے، رکوع کرتے ہیں نا آپ؟ زور سے بولو، رکوع میں جاتے ہو؟ رکوع میں جا کر آپ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم رکوع میں سبحان ربی العظیم کا پڑھنا اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا، یہ بھی فرض نہیں ہے. رکوع سے آپ قومے میں آتے کہ نہیں آتے؟ قومہ کرتے ہیں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم رکوع سے قومے میں آنا اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا، یہ بھی فرض نہیں ہے. قومے میں آتے ہوئے آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم رکوع سے قومے میں آتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا یہ بھی فرض نہیں ہے. قومے سے سجدے میں جاتے ہوئے آپ اللہ اکبر کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم قومے سے سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا، یہ بھی فرض نہیں ہے. سجدہ فرض الہی ہے. ایک بات بتاؤں، سجدے میں جا کر آپ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم اللہ نے سجدہ فرض کیا ہے. سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا، یہ بھی فرض نہیں ہے. آج آپ کو خیال آیا کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی؟ سجدے سے قعدے میں آتے ہوئے آپ اللہ اکبر کہتے کہ نہیں کہتے؟ زور سے بولیے، اللہ اکبر کہتے ہو نا؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ سجدے سے قعدے میں آتے ہوئے اللہ اکبر کہنا اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا، یہ بھی فرض نہیں ہے. آپ نماز میں تحیات پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ زور سے بولیے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم نماز میں التحیات پڑھنا اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا، یہ بھی فرض نہیں ہے. التحیات کے بعد آپ درود ابراہیمی پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ یہ ہلانے سے کام نہیں چلے گا، بولنا پڑے گا. التحیات کے بعد آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو؟ پڑھتے ہو نا؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم التحیات کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا، یہ بھی فرض نہیں ہے. آج آپ کہتے ہیں کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی. نماز سے خروج میں نکل جانا فرض ہے.
خروج میں نکلتے بھی آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے نماز سے خروج میں نکلنے کا حکم دیا، یہ کہیں نہیں فرمایا کہ خروج میں نکلتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا کہنا یہ بھی فرض نہیں، اللہ نے اس کا بھی حکم نہیں دیا۔ آج آپ کہتے ہیں کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اے لوگوں، اب اگر آپ کے علاقے میں کوئی ایسا انسان موجود ہو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ نماز پڑھنے کا طریقہ بتلا دیا ہو تو آپ ہمیں بھی اس کا پتہ بتلا دیجیے، ہمیں بھی پتہ بتائیے اس کا، ہم جا کے اس کے قدموں کا بوسہ دے لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پورے قرآن کو تلاوت کر کے مجھے دکھاؤ کہ کہاں لکھا ہے قرآن میں۔ ادھر بیٹھیے سامنے، ایک تو ویسے ہی مجمع نہیں ہے، اوپر سے چلا گیا پیشاب لگ گیا، کیا تھوڑی دیر روک لینا۔ مجمع ویسے ہی کما تو بھاگے چلے جاؤ تو میں نے کیا دو اور روٹی چلے جائیں، پیشاب ہمیں بھی لگ گیا۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اے لوگوں، ہاں بیٹھ جا آرام سے بیٹھ جا۔ بات میں کہہ رہا تھا کہ پورے قرآن میں مجھے دکھاؤ کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ فجر میں 2 پڑھنا، ظہر میں 4 پڑھنا، عصر میں 4 پڑھنا، مغرب میں 3 پڑھنا، عشاء میں 4 پڑھنا۔ پورے قرآن میں دکھاؤ کہاں لکھا ہے کہ فجر میں 4 پڑھنا، ظہر میں 12 پڑھنا، عصر میں 8 پڑھنا، مغرب میں 7 پڑھنا، عشاء میں 17 پڑھنا۔ پورے قرآن میں دکھاؤ کہاں لکھا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اے لوگوں، نماز میں آپ قیام کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہ اللہ کا فرض ہے، یہ فرض الہی ہے۔ نماز میں جو قیام کیا یہ اللہ کے لیے قیام کیا، یہ اللہ کا فرض ہے۔ ایک بات بتاؤ، خدا کھڑا ہوتا ہے؟ میرے خدا کی تو شان یہ ہے کہ وہ اٹھنے سے پاک ہے، بیٹھنے سے پاک ہے، کھڑے ہونے سے پاک ہے، بیٹھنے سے پاک ہے، چلنے پھرنے سے پاک ہے، سونے جاگنے سے پاک ہے، کھانے پینے سے پاک ہے۔ میرے خدا کی تو شان یہ ہے کہ نہ وہ سوتا ہے نہ وہ جاگتا ہے۔ میرے خدا کی شان یہ ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، وہ ہمیشہ جاگ کر اپنے سونے والے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ آپ نماز میں قیام کرتے ہو نا، یہ قیام آپ کو نماز میں اللہ نے کر کے دکھایا جی۔ میں یہی تو کہنا چاہتا تھا سنت مصطفیٰ کانفرنس میں کہ نماز میں قیام آپ کرتے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ فرض الہی ہے، یہ حکم الہی ہے، یہ اللہ کا فرض ہے۔ یہ آپ اللہ کے لیے نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے لیے، اللہ کے حکم سے آپ کھڑے ہوئے ہیں، یہ اللہ کا فرض ہے۔ مگر میں آپ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے خدا نے قیام کر کے نہیں دکھایا ہے۔ اب اگر قیام کسی نے کر کے دکھایا ہے تو میرے مصطفیٰ نے کر کے دکھایا ہے۔ اب جب تم نماز میں قیام کرتے ہو تو فرض خدا کا ادا ہوتا ہے، ادا مصطفیٰ کی ادا ہوتی ہے۔ جب تم تکبیر تحریمہ ادا کرتے ہو تو فرض خدا کا ادا ہوتا ہے اور ادا مصطفیٰ کی ادا ہوتی ہے۔ جب تم سورہ فاتحہ پڑھتے ہو تو واجب ادا ہوتا ہے اور طریقہ میرے مصطفیٰ کا ادا ہوتا ہے۔ جب تم قرات کرتے ہو تو فرض خدا کا ادا ہوتا ہے، ادا مصطفیٰ کی ادا ہوتی ہے۔ جب تم رکوع میں جاتے ہو تو فرض خدا کا ادا ہوتا ہے، ادا مصطفیٰ کی ادا ہوتی ہے۔ جب تم سبحان ربی العظیم پڑھتے ہو اب سنت مصطفیٰ کی ادا ہو رہی ہے۔ قومے میں آ رہے ہو تو واجب ادا ہو رہا ہے اور طریقہ مصطفیٰ کا ادا ہو رہا ہے، اور سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ رہے ہو اب سنت مصطفیٰ کی ادا ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جا رہے ہو اب سنت مصطفیٰ کی ادا ہو رہی ہے۔ سجدہ کر رہے ہو تو فرض خدا کا ادا ہو رہا ہے، ادا مصطفیٰ کی ادا ہو رہی ہے۔ اور آپ نے کہا سبحان ربی الاعلی،
اب سنت میرے مصطفیٰ کی ادا ہو رہی ہے. اللہ اکبر کہتے ہوئے قادم آ رہے ہو, اب سنت میرے مصطفیٰ کی ادا ہو رہی ہے. آپ بیٹھ گئے, آپ نے تحیات پڑھا, اب واجب ادا ہو رہا ہے اور طریقہ میرے مصطفیٰ کا ادا ہو رہا ہے. آپ نے تحیات کے بعد درود ابراہیمی پڑھا, اب سنت میرے مصطفیٰ کی ادا ہو رہی ہے. آپ خروج میں نکل رہے ہو تو فرض خدا کا ادا ہو رہا ہے, ادا مصطفیٰ کی ادا ہو رہی ہے. اور آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اب سنت میرے مصطفیٰ کی ادا ہو رہی ہے. یہ نماز کیا ہے؟ یہ نماز میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. نماز کا دوسرا نام ہے ادائے مصطفیٰ, طریقہ مصطفیٰ, اسوہ مصطفیٰ, سنت مصطفیٰ, یادگاری مصطفیٰ. نماز میرے مصطفیٰ کی یادگار ہے. یہ چپڑ قناتی تبلچی وہابی لہابی دیوبندی قادیانی مودودی نیچری چکرالی اہل حدیث اہل قرآن گستاخ کیا کہتے ہیں کہ اگر نماز میں نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میرے مصطفیٰ کی اداؤں کا نام ہے نماز. اللہ نے اپنے رسول کی اداؤں کو اپنا فرض کہہ دیا. جس طریقے سے میرے رسول نے میری عبادت کی ہے, میری ریاضت کی ہے, اے میرے بندو تم اسی انداز سے میری عبادت کرو. قوما الف ہے ہا کی, میم سجدہ دال نقشہ نمازی. جب تم کھڑے ہو جاتے ہو تو احمد کا الف بن جاتے ہو, جب تم رکوع میں جاتے ہو تو احمد کی ہے بن جاتے ہو, جب تم سجدے میں جاتے ہو تو احمد کی میم بن جاتے ہو, اور جب تم بیٹھ جاتے ہو تو احمد کی دال بن جاتے ہو. خدا چاہتا یہ ہے کہ نماز میری ہو, نقشہ احمد کا ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, سنت مصطفیٰ کانفرنس. میرا خدا چاہتا یہ ہے کہ نماز میری ہو, نقشہ احمد کا ہو, فرض میرا ہو, ادا میرے مصطفیٰ کی ہو. یہ کہتے ہیں کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ گیا تو نماز نہیں ہوگی. اعلیٰ حضرت نے پیغام دیا کہ قیام کرو گے, نماز میں قیام کرو گے تو خیال آئے گا کہ نماز میں نبی نے قیام ایسے کیا تھا. جب تم سورہ فاتحہ پڑھو گے تو خیال آئے گا نماز میں مصطفیٰ نے سورہ فاتحہ ایسے پڑھی تھی, مصطفیٰ نے قرات ایسے کی تھی, مصطفیٰ نے رکوع ایسے کیا تھا, مصطفیٰ نے قومہ ایسے کیا تھا, مصطفیٰ نے سجدہ ایسے کیا تھا. نماز پڑھو گے نبی کا خیال آئے گا, مصطفیٰ کا خیال آئے گا. اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج یہ سنت مصطفیٰ کانفرنس میں میں ایک اور سنت کو بیان کر دوں. سنتیں تو بہت سی ہیں, لوگ بھی آتے ہیں سنتیں سکھانے کے لیے, کچھ لوگ آتے ہیں سنتیں سکھانے کے لیے. یہ سنت سیکھ لو, سر کے بال اتروا دو, یہ سنت, داڑھی رکھو سنت. سنتیں سکھاتے ہیں تو کہنا نہیں دو سنتیں تو آپ نے ہمیں سکھا دی, ہمارے مصطفیٰ نے تمہیں مسجد سے نکالا تھا, نکل یہاں سے, یہ سنت نمبر 3 ہے. دو تم نے سکھا دی, ایک ہم سے سیکھ لو. لوگ آتے ہیں سنتیں سکھانے کے لیے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اے لوگوں, ابھی رمضان کا مہینہ گزرا جی, روزہ اللہ کا فرض ہے کہ نہیں ہے؟ جلدی سے بولیے. اللہ کا فرض ہے. اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا بلا عذر شرعی, اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا تو وہ گنہگار ہے, سیاہکار ہے, جفاکار ہے, خطاکار ہے, ناہنجار ہے, مستحق عذاب نار ہے. نہیں رکھتا تو گنہگار ہے. اور اگر روزے کی فرضیت کا انکار کر دیا تو کافر ہو گیا. روزہ اللہ کا فرض ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کا فرض ہے نا. سحری خدا نے کھائی تھی, روزہ خدا نے دکھایا جب دن بھر کچھ مت کھانا. افطار خدا نے کیا تھا,
یا اللہ یہ کیا بات ہے؟ اب سحری تم کھا رہے ہو تو سنت مصطفیٰ کی ادا ہو رہی ہے، دن بھر کچھ نہیں کھا رہے ہو تو فرض خدا کا ادا ہو رہا ہے، ادا مصطفیٰ کی ادا ہو رہی ہے، اور شام کو تم افطار کر رہے ہو تو فرض خدا کا ادا ہو رہا ہے اور سنت میرے مصطفیٰ کی ادا ہو رہی ہے۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ روزہ بھی تو میرے مصطفیٰ کی یادگار ہے، سحری کھاؤ گے مصطفیٰ یاد آئیں گے۔ نبی کو یاد نہیں کرنا چاہتے، سحری کھانا چھوڑ دو۔ نبی کو یاد نہیں کرنا چاہتے، افطار کرنا چھوڑ دو۔ سحری کھاؤ گے نبی یاد آئیں گے، دن بھر کچھ نہیں کھاؤ گے نبی یاد آئیں گے، افطار کرو گے مصطفیٰ یاد آئیں گے۔ یہ روزہ بھی میرے مصطفیٰ کی یادگار ہے، یہ نماز بھی میرے مصطفیٰ کی ادائیں ہیں اور سنتوں کا نام ہے، یہ روزہ بھی میرے مصطفیٰ کی اداؤں کا نام ہے، سنتوں کا نام ہے۔ اے لوگوں، سنت مصطفیٰ کانفرنس میں ایک سنت تو ادا کری لی، وہاں جا کے کار میں پتہ نہیں کہاں گئے تھے بیٹھ کے، کہاں گئے تھے؟ دھلیا گئے تھے، وہاں ایک سنت ادا کی ہے۔ تو وہ سنت مصطفیٰ کانفرنس میں سنت مصطفیٰ کا ذکر کے لیے ہم اور آپ سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو سنت مصطفیٰ کا عامل بنائے، ہم پر اللہ تبارک تعالی سنت مصطفیٰ کی برکتوں کا نزول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس کو بولے الیکٹرک نکال دے۔